اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے گا، نست و نبود کر دے گا، ان لوگوں کو ان کی نسلیں بگاڑ دے گا۔ اگر یہ سوچ کے اگر آپ کسی کا گھر برباد کرتے ہیں نا تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایک عبرت کا نشان بنا دیتا ہے ہمیشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال ظفر۔ ناظرین، آج عید کا پہلا دن ہے اور میں بالاج امیر کے گھر پہ موجود ہوں، اور بالاج امیر کے بڑے بھائی اور سوشل میڈیا پہ وائرل کیسر سہیل بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسر سہیل بٹ صاحب کے ساتھ بالاج عید کیسے مناتا تھا، گھر کے اندر کس طریقے سے کیا پکوان بنائے جاتے تھے، کیا ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی۔ کیسر بٹ صاحب ظاہری بات ہے وہ ہمیشہ بالاج کی رہنمائی کرتے تھے کیونکہ بڑے تھے، اور آج ان سے بات کریں گے کہ آج کی عید جو اب 2024 میں عید آئی ہے، بالاج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ عید کا پہلا دن ہے اور کیا نماز آپ کٹھے پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد کیا روٹین ہوا کرتی تھی؟ جی نہیں، نماز تو کٹھے نہیں پڑھتے تھے کیونکہ وہ ہمارا گاؤں ذرا دور ہے یہاں سے، تو نماز کے بعد کٹھے ہوتے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب دوپہر کا ٹائم ہونا تو پھر یہ روایت رہی ہے اس گھر کی بھی اور ہمارے گھر کی بھی، ہم بھی پہلے ٹائم پہ سارے دوست ادھر اکٹھے ہوتے، کھانا وغیرہ فیملی وغیرہ بھی ساتھ ساری اکٹھی ہو کھاتی، بعد میں پھر ادھر اکٹھے ہو جانا۔ اس گھر کی شروع سے روایت آ رہی ہے، یہ عید کے دن سارے دوستوں کو اکٹھا کرتے، اچھے اچھے کھانے، اچھی چیزیں پرووائڈ کی کرنا اور مزے مزے کی باتیں کرنا، اچھا دن گزرنا، اور بچپن کے لمحات یاد آ جاتے تھے جب، کیونکہ بلاج بھائی ہم سے چھوٹے تھے اور دوسرے بھائی موصف بھائی فتح بھائی بھی چھوٹے تھے، تو ایک بہت زبردست ماحول شروع سے بنتا آ رہا ہے۔ اچھا، اور مجھے آپ بتائیں کہ آج کا دن جو ہے، آج آپ اکیلے ہیں اور امیر مصعب اور جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ساتھ ہیں، تو کیا فیلنگز ہیں آپ کی بالاج کی غیر موجودگی میں؟ اصل میں نا فیلنگ تو بلال بھائی جس دن وہ دنیا سے چلے گئے نا، ہم نے دیکھے بہت حادثات زندگی میں دیکھے، یقین جانے اتنی دشمنیاں سخت ترین، اتنی اموات اور اٹیک، بہت کچھ دیکھا زندگی میں نا، لیکن کچھ اس بار بلاج کی دفعہ ایسے محسوس ہوا جیسے نا اکیلے رہ گئے ہیں، اور اس طرف دیکھتے ہیں اس طرف دیکھتے ہیں شاید کوئی نظر نہیں آتا، ابھی ادھر سے آ جائے گا، اس کی یادیں، اس کی باتیں، اس کا محبت کا انداز، اس کا عزت احترام کرنا، بڑوں کی طرح رسپیکٹ دینا، یہ چیزیں نا اندر روح کے اندر گھس گئی ہوئی ہیں، تو بس بے چینی تو اسی دن سے شروع ہو گئی۔ تو یہ دن تو بس فیملی کو دیکھ کے ذرا لگتا ہے بہت تکلیف دہ کہ یہ اتنا ہنستا ہوا ہرا بھرا گھر، جس کو ایک نوجوان نے 14 سال میں ریکوری کی، اتنے زخم لگے ہوئے تھے فیملی کے اوپر، اور اس نے ریکور کیا اور ایک علاقے کے اندر ایک پرامن اور خوشگوار ماحول پیدا کیا۔ 6000 خاندان تھے جن کو وہ عید کے اوپر تحائف وغیرہ، کپڑے، بچوں کی جوتیاں یہ بھیجتے تھے، جو روایت ابھی بھی چل رہی ہے جو موصف بھائی اور فتح بھائی نے بھیجے ہیں، لیکن وہ رونق نہیں ہے ان لوگوں کے۔ دیکھیں 6000 خاندان جس جگہ پہ عید نہیں منا رہا ہوگا وہاں پہ کیا سما ہوگا؟ تو آپ کے بغیر تو میرے خیال میں بالاج کا بھی دل نہیں لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے گا، نست و نبود کر دے گا، ان لوگوں کو ان کی نسلیں بگاڑ دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کفر کی نسلیں بگاڑ دی، ان کی بھی نسلیں بگڑ جائیں گی۔ اگر یہ سوچ کے اگر آپ کسی کا گھر برباد کرتے ہیں نا، کسی کو قتل کرتے ہیں نا کہ یہ گھر برباد ہو جائے اور میں آباد ہو جاؤں، تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایک عبرت کا نشان بنا دیتا ہے ہمیشہ، تاریخ گواہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا نا۔ اور ہماری تو وفائیں اور محبتیں اس گھر سے 24 سال سے چلی آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں ہم نے آج تک اس گھر کو لڑائی کا درس نہیں دیا۔ اس گھر کو ہم دوست ہی تھے نا جس نے بلاج کو مولڈ کیا، یا وہ اس کی فیملی کو یہ چیزوں سے اجاگر کروایا کہ دشمنیاں اچھی چیز نہیں ہے، تو سموتھلی چلنا چاہیے، اپنی فیملی کو پڑھاؤ لکھاؤ، جیسے وہ برسٹر ہیں ماشاءاللہ، لائر ہیں فتح بھائی بھی، تو ایک اچھی فیملی کو اس نے پروموٹ کیا۔ کیسے بھائی آج عید کا پہلا دن ہے اور آپ بالاج کے گھر میں آئے ہیں، اس کی فیملی سے بھی آپ کی ظاہری بات ہے فیملی والا ہی ماحول ہے، ملاقات ہوئی ہے، بچوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو ان کی کیا فیلنگز ہیں؟
बस वो ऐसे मौके जो होते हैं ना तो फिर अपने प्यारों की बहुत याद आती है। ये जो मौके हैं ना ईद के शबरात, ये काफ़ी देर टीपू पहलवान की गम में और गुस्से में ये वक्त गुजरता रहा, लेकिन अब 4-5 साल से इस घर में वो रौनकें लौट आई थी वापस। वही मोहब्बतें, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की खिदमत करना। ये गम बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा सदमा है ये माँ के लिए, ये उन बच्चों के लिए जो बार बार ईद के दिन पूछते हैं मेरे बाबा किधर हैं, बाबा पिछली ईद पे ऐसे करते थे, बाबा ने ऐसे हमारे लिए किया, हमने कपड़े क्यों नहीं लाए, हमारे कपड़े क्यों नहीं पहने। ये कितने तल्ख सवाल है, आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल, ये वही घर जान सकता है जिसका इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि बच्चे जो है वो बच्चे और बालाज की फैमिली कैसर भट्ट साहब के साथ तो इजहार कर सकते हैं, क्योंकि ये चट्टान की तरह जो है उनके साथ खड़े हुए हैं, भाइयों की तरह, और उसके बुजुर्गों वाला किरदार अदा कर रहे हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उसके घर वालों को सब्र नसीब फरमाए और बालाज को जो है जन्नत में जगह नसीब फरमाए और उनके घर को इंसाफ मिले। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।